اور فقہا نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی 3 حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی حکمتیں جی؟ سارے بولیں۔ 3 حکمتیں ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پہلی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ایک مومن بندہ نماز کے قیام، رکوع، سجود اور قعود کے ذریعے اللہ کے حضور اپنی بندگی، اپنی محتاجی اور اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں وہ اپنی مالی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو گویا کہ ایک مومن آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں عملی طور پر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت میری نہیں، یہ مال و دولت کے حصول میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے اور احسان عظیم ہے جو میں اس کو لوٹا رہا ہوں۔ دوسری حکمت علماء اور فقہاء اعظام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور پریشان حالوں کی مدد اور اعانت ہوتی ہے، اور یہ اخلاق حسنہ کا سب سے بڑا باب اور نہایت ہی اہم باب ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری حکمت علماء اور فقہاء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے نا، مال و دولت، حب مال جسے کہتے ہیں، یہ حب مال یہ صاحب ایمان آدمی کے ایمان کے لیے ایمان کش ہے اور نہایت ہی مہلک بیماری ہے۔ اب اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اس کے زہریلی اثرات سے اس کا نفس پاک ہو جائے اور اس کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقصد بھی علماء اور فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ساری کی ساری مال و دولت پر ایک شخص قابض بن کر بیٹھ جائے، ساری کی ساری مال و دولت کا ایک شخص ٹھیکیدار بن جائے اور اسلامی معاشرے کے اندر ایک شخص اس مال و دولت پر سانپ اور اژدہا بن کر بیٹھ جائے اور دوسرے لوگ اس سے محروم رہیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ سیر و گردش میں ہی رہے، یہ مال و دولت سیر و گردش میں رہے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان تقسیم ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کی حکم کو اور زکوٰۃ کے رکن کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی۔